السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بچوں کی تربیت کے بارے میں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، ضدی بچوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ آج کے دور میں ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو اس سے بچوں کو موبائل سے کھیل کود کی طرف کیسے مائل کیا جائے اور بچوں کی نفسیات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی پیاری سی گیسٹ آصفہ ذوالفقار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ہم؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئی۔ ویڈیو اپنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ سب سے پہلے سوال جو ہے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، سب سے پہلے کوسچن ویسے مجھے لگتا ہے یہ بننا چاہیے والدین کی تربیت کیسے کی جائے۔ سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں والدین کی تربیت ہونے والی ہوتی ہے کہ والدین کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں پر بچے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے اور کہاں پر سختی کا برتاؤ کرنا ہے۔ بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس نے تو جو کرنا ہے اول میں تو جو بچہ کر رہا ہے نا اسے کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں بھی یہی ہے کہ 7 سال تک بچوں کو کچھ بھی نہ کہا جائے۔ مطلب وہ اپنی عقل سے دیکھتا ہے، اپنی عقل سے چیزوں کو آبزرو کرتا ہے۔ ہر انسان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہوتا ہے، مطلب اسی طرح ہمارے بڑوں کے لیولز الگ ہوتے ہیں، اسی طرح بچوں کے بھی لیولز الگ ہوتے ہیں۔ کوئی بچہ شریر ہوتا ہے، کوئی ضدی ہوتا ہے، اور کوئی معصوم سا ہوتا ہے، اور کوئی ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، کوئی ایکٹیو بچہ ہوتا ہے، مطلب وہ اسی ہی طریقے سے چیزوں کو جی، جیسے آبزرو کچھ کر رہا بچے ہوتا بہت ہے۔ ذہین ہوتے ہیں اور کچھ کم ہاں، کچھ ذہین۔ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، مطلب اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے چیز کو جس اس سے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کو وہ غلط بات لگ رہی ہوتی ہے۔ نہیں، تم نے یہ نہیں کرنا، نہیں نہیں تم نے یہ بالکل بھی نہیں کرنا، سٹاپ سٹاپ سٹاپ، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمارے اصل چیز ہم نے دین کو دیکھ کر چلنا ہے نا، جب ہمارے دین میں 7 سال تک نماز کا بھی نہیں کہا گیا ہے، تو پھر آپ اسکول میں بھیج دیتے ہیں بچوں کو، ٹیوشن بھیج دیتے ہیں، مطلب ماں باپ نے خود سے تو جان ہی چھڑائی ہوئی ہے نا ایک قسم سے۔ اور وہ جو 3 سال تک ماں باپ پہ ہوتے ہیں نا بچے، وہ بھی مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بوجھ ہیں۔ بالکل، تھوڑا یہ سا بچوں نے رو رہا تنگ ہے، کیا، بچوں کو ایک لگائی۔ ہاں یہ رو رہا ہے، یہ تنگ کر، ارے بچوں کا کیا کام ہے، رو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی رسپانسبلٹی دی ہے، آپ کو ایک بیبی دی ہے، اللہ نے آپ کو مطلب پالنے کے لیے دیا ہے نا۔ پہلے تو آپ نے پالنا ہے، تربیت تو 7 سال کے بعد ہوگی نا پالنے کے لیے، مطلب اس کی خوشی میں خوش ہونے کے لیے، اس کے دکھ میں دکھی ہونے کے لیے۔ یہ جو وہ رو رہا ہے، یہ بہت رو رہا ہے بھائی، بہت رو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ایسے مسئلہ، یہ ایسا ہی ہے، یہ ویسا ہی، مطلب اسے اتنا وہ کر کے پھر 2 تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں سال کے بچے کو، مطلب بات ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب وہ پہلے دن کا رویہ ہمارا جو ہوتا ہے نا، معاشرے کا رویہ، اسے ماں کا رویہ نہیں، معاشرے کا رویہ جو ہوتا ہے نا بچے پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ماں باپ کو بھی سمجھنی چاہیے اور معاشرے کو بھی سمجھنی چاہیے۔ تربیت تو پھر ہم 7 سال کے بعد بچے کو باتیں سمجھنے آنے لگتی ہیں، دنیا سمجھ آنے لگتی ہے۔ پہلے تو ماں کی گود میں ہوتے سے وہی دنیا لگ رہی ہوتی ہے۔ 7 سال کے بعد ہم تربیت کا جو پھر لیولز ہوتے ہیں، ہر ایک بچے کی تربیت الگ طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بچہ ضدی ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، کوئی ہنسمکھ بچہ ہوتا ہے، کوئی لاپرواہ بچہ ہوتا ہے، مطلب ہر ایک بچے، اگر ایک ماں کے 2 یا 3 بچے ہیں تو ایک ہی طریقے سے تربیت نہیں ہوگی، تینوں کی الگ الگ طریقے سے تربیت ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے نا ماں باپ کو پہلے سمجھنی چاہیے۔ اور ایسا ہمارے اسکول میں نا مطلب ٹھیک ہے، ہم پہلے میٹرک کرتے ہیں، پھر جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ ایف ایس سی کرتا ہے، جس نے آئی ٹی اس میں جانا ہے وہ آئی سی ایس کر لیتا ہے، پھر وہ آگے بی ایس ماسٹر، مطلب اس طرح۔ لیکن ہمارے اسکول تعلیمی اداروں میں یہ چیز پڑھائی نہیں جاتی کہ آگے جو ہم بچے پال رہے ہیں بچے کیسے سنبھالنے ہیں۔ حالانکہ یہ زندگی کا ایک بہت ضروری اور اہم چیز ہے، مطلب اس میں ہر ایک نے گزرنا ہوتا ہے اور وہی نہیں سکھائی جاتی۔ کتنی مزے کی بات ہے، مطلب ہم اپنے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے، وہ سیکھنے کے لیے، یہ چیز جو جس سے معاشرہ بننا ہے، جن چیزوں سے وہ ہم نہ پڑھتے ہیں اور نہ اس پہ دھیان دیتے ہیں۔ بس جی بچہ ادھر آ رہا ہے، ادھر سے ٹھڈے مل گئے، ادھر آ رہا ہے تو ادھر ٹھڈے مل گئے، مطلب ان کے لیے دنیا ٹھڈے ہی ٹھڈے گھر ہے۔ میں بھی ٹھڈے، اسکول میں بھی ٹھڈے۔ ہاں، گھر میں ٹھڈے، اسکول میں ٹھڈے، ٹیوشن میں ٹھڈے، ایسے ہی وہ بیچارہ بڑا ہو جاتا ہے۔ کون سی تربیت، کیسی تربیت، مطلب میں تو کہتی ہوں ماں باپ کو سمجھنے، ماں باپ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم بچوں کی تربیت بات کریں گے۔ تو پہلے ماں باپ کی تربیت ہو پھر جی، بچے آج کی۔ کل کے جو ماں باپ ہیں ان کا زیادہ تر ٹائم خود اپنا موبائل پہ گزرتا ہے۔ ہاں بالکل، حالانکہ
ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا بگڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے۔ کتنے والدین ہیں جو مطلب اپنی نمازیں لمبی کر دیتے ہیں، مطلب جو آپ کر رہے ہو نا آپ کا بچہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ شروع کر دیتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو مطلب آپ پہلے دعائیں نہیں پڑھتے تو واش روم کی جاتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہیں، مطلب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کپڑے چینج کرنے سے پہلے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، مطلب وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تربیت تو مطلب پہلے دن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے نا، میں کہہ رہی ہوں۔ تو نہ ان بیچاروں کی تربیت ہوئی ان کے والدین ان کی نہیں کی، یہ آگے پھر جو انہوں کی ہوئی انہوں نے بھی وہی کرنی ہے۔ تو کتنے والدین ہیں جو واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں یا گھر سے جاتے ہوئے سلام کرتے ہیں اور گھر آتے ہوئے اسمائل کے ساتھ دعا کر کے آ کے پڑھتے ہیں اور پھر سلام کرتے ہیں۔ تو بچوں کی جو شروع دن سے وہ گھر سب سے پہلے وہ دیکھتا ہی گھر والوں کو ہے۔ تو جب وہ گھر والوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اب میرے والد صاحب کا جو سلوک ہے والدہ کے ساتھ وہ کیسا ہے، اور اس کا اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، پھر وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ اکثر ہم دیکھا ہوتا ہے جب 10 سال تک بچہ ہی کہتا ہے میرے تو ماما میری ہیروئن ہے، بابا میرے ہیرو ہے، تو بعد میں وہ تو دنیا میں آتا ہے نا، مطلب دنیا کو دیکھتا ہے، اسکول جاتا ہے، پھر وہ آبزرو کرتا ہے کہ ادھر کیا ہوا ہے، پھر اس سے وہ اپنی زندگی ریلیٹ کرتا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں خود کو بھی چینج کرنا ہے اپنی، پھر اپنی نمازیں لمبی کرنی ہے۔ اگر آپ کی نمازیں اچھی ہیں اور آپ کا قرآن اچھا ہے، آپ کے روزے آپ جو مطلب قرآن اسلامی آپ کے وہ پورے ہیں، تو میرا نہیں خیال آپ کا بچہ کبھی بگڑے گا۔ اللہ آپ کے بچے کو بگڑنے نہیں دے گا، اللہ آپ کے بچے کو سنبھال لے گا، کیونکہ سنبھالنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ بالکل آپ نے بہت اچھے اس کو ایکسپلین کیا۔ امید ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے آپ کی اس بات کو۔ آئی تو ہوپ سو۔ دوسرا سوال ہم سے جو بہت زیادہ پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو ان کو کھیل کود کی طرف کیسے لایا جائے، موبائل سے چھڑوا کے ان کا؟ کھیل کود کی طرف لایا جائے، اس میں بھی والدین کا کردار ہوتا ہے۔ والدین جو ہے بارش ہو رہی ہے، اچھا والد صاحب جو ہے وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، والدہ صاحبہ کے جو ہیں برتن دھونے والے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام پڑا ہوتا ہے، یا والد صاحب کہتے ہیں میرے لیے پکوڑے بنا دو۔ مطلب بارش ہو رہی ہے، آپ خود بھی نہاؤ اور بچوں کو بھی نہلاؤ، مطلب مل کے نہلاؤ۔ پھر شام کو اگر شام کا ٹائم ہے تو بچے موبائل چھوڑ دیتے ہیں، میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے کیونکہ میں خود ہی خالہ ہوں، میرے ماشاء اللہ 4 بھانجے بھانجی ہیں اور ادھر کزنس کے بھی بچے ہیں، تو میں وہ دیکھتی ہوں بچوں کو۔ تو اگر ہم اپنے بچوں مطلب بھانجے بھانجے کہہ دیں نا، اگر وہ موبائل دیکھ رہے ہیں چلو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہ فوراً موبائل چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نا انہوں نے ایک لفظ نہیں کہتا کہ ہم کارٹون دیکھ رہے ہیں یا ہم یہ ضروری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی نہیں کہتے۔ مطلب وہ بچے آج کل خود بھوکے ہیں کھیل کے لیے، لیکن ان کی یہ بھوک پوری نہیں ہو رہی ہے۔ مطلب اب ظاہر سی بات ہے دادا دادی کی ٹانگوں میں تو اتنی جان ہوتی نہیں ہے کہ وہ کہ اصل قربانی دینی ہی ماں باپ نے ہے۔ مطلب بارش ہو رہی ہے ان کے ساتھ نہائیں، شام کو ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، اور چھوٹی ایکٹیویٹیز آج کل تو انٹرنیٹ ہے، اتنے مزے مزے کے پلے ہوتے ہیں، میں خود حیران رہ جاتی ہوں دیکھ کے، اور 2 3 تو میں نے ایکٹیویٹیز کی بھی ہے بچوں کے ساتھ، جنہیں بہت مزہ آتا ہے نا، مطلب پیسے بھی کوئی نہیں ہے۔ جیسے اب تھوڑے دن پہلے بچوں نے آئس کریم لی، وہاں پر نا تو آئس کریم کے ساتھ وہ کپ نہیں ہوتے جو پلاسٹک کے چھوٹے تو پائپ بھی تھے، پھر ہم نے کہا چلو گیم کھیلتے ہیں، انہیں آئس کریم کے ساتھ ڈبوں کے ساتھ ہم نے نا کھیلنا شروع کر دیا، جس کا سب سے آگے جائے گا مطلب اس میں ہمارا گھنٹہ صرف ہو گیا۔ تو بچے بھی خوش ہیں، مطلب وہ اتنے خوش تھے ہمارے ساتھ، خالہ نے گیم کھیلی ہے، بچے تو ترستے ہیں کھیلنے کے لیے، اور ماں باپ خود موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، ماں کہتی ہے چلو تم بھی چلا لو۔ بالکل، تھوڑا سا بچوں نے تنگ کیا یہ ہاں، موبائل لے لو، یہ اور موبائل لے لو، بچوں کو بچوں کا کپڑے کام گندے ہوتا ہے کرنے کی تنگ بالکل کرنا۔ پرمیشن نہیں ہوتی، کپڑے نہیں گندے کرنے۔ ہاں، کپڑے گندے نہیں ہوں گے تو وہ کہے گا سیکھے گا کیسے؟ تو کپڑے تو دھونے پڑیں گے، ماؤں کو داغ تو اتارنے پڑیں گے۔ داغ تو اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں داغ تو اچھے ہوتے ہیں، وہ کمرشل والی بات ہی ہے۔ جتنے داغ لگیں گے اتنا اچھا ہوگا، اتنی اچھی صحت ہوگی، اتنا دماغ بھی چلے گا اور ہاتھ بھی چلیں گے، پہنچ جائیں گے، اور فزیکلی بہت اچھے فٹ ہو جائیں گے، بھوک لگے گی۔ پھر ماں باپ کا آج کل یہ بھی شکایت ہوتی ہے بچوں کو بھوک، مطلب ایک بچے نے کھا کے لیٹا رہنا اسے کہاں سے بھوک لگنی ہے؟ کھیلے گا تو بھوک لگے گی نا۔ پھر اگر کہہ بھی دے نا ماں باپ کو آپ نے یہ کیا آج کل کی، اچھا یہ بات ہے آگے سے ماننے کو تیار بھی نہیں ہوتے ہم نا۔ وہ آگے سے اتنی وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ایسے ہوتا ہے، تم اپنی جگہ ہو تو تمہیں پتہ چلے، مطلب ٹھیک ہے ہر چیز کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، تو بچوں کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے، بچوں کی کھیل کود کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا، ان کے ساتھ کھیلو کودو، جو ایکٹیویٹیز آتی ہیں وہ کرو۔
جی بالکل، آپ نے اس سوال کو بھی بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو سب سے آخری سوال ہے، وہ بچوں کی نفسیات کے بارے میں ہے کہ بچوں کی نفسیات کو کیسے سمجھا جائے؟ جیسے ہر بچے کی نفسیات مختلف ہوتی ہے دوسرے بچے سے، تو کیسے بچوں کو ڈیل کیا جائے؟ نفسیات واقعی میں ہم نا سارے بچے نا چینج ہوتے ہیں، مطلب کوئی ضدی بچہ ہوتا ہے تو کوئی شرارتی ہوتا ہے اور کوئی بہت سنجیدہ شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ میرے 4 بھانجے بھانجی ہیں، تو نا چاروں کی نفسیات مطلب چاروں کی نا چینج ہے۔ ایک شرارتی ہے، ایک سنجیدہ مطلب سیریس رہتی ہے، اور ایک کو تو ہر ٹائم مار کٹائی کا ہی شوق رہتا ہے، مطلب اس کا کھیل بھی مار کٹائی ہے، اس کو ہر طریقے سے مار کٹائی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ اور ایک شریر سی ہے، شرارت معصوم سی ہے، مطلب اس کی کویسچن بھی بڑی کیوٹ سے ہوتی ہے نا۔ تو چار اس حالانکہ کو وہ چاروں ایک اکیلے ہی گھر، اکیلے کھیلنا پسند ہے ہاں زیادہ۔ چاروں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی ماحول ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی کھانا پینا ہے، ایک ہی کھیل کود، مطلب سب کچھ ان کا ایک ہی جگہ پہ ہے۔ تو لیکن ان کی جو نفسیات ہے بالکل چینج ہے، ان کی رائے چینج ہے، ان کی پسند چینج ہے۔ تو اگر مطلب کہا جائے کہ ماں باپ نے پہلے بیٹے کو جیسے پالا ہے تو دوسرے کو ویسے ہی پالیں گے، تیسرے کو بھی، یا پہلے پہ جو رول لاگو کیا تھا چھتروں والا تو دوسرے پہ بھی چھتروں والے ہی رول لاگو ہوگا، تو تیسرے پہ بھی اگر پیار سے پالا ہے تو پہلے کو بھی پیار سے، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب سارے بچوں کو الگ الگ مطلب ان کو کرنا ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر ان کی چوائسیز اور ان کے کویسچنز بھی الگ ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کو یہ تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب جو جس کی پسند ہے اس ہی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر خود کو نہیں آتا، آج کل تو ہم نا ماشاء اللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز کا فوراً جواب آ جاتا ہے ہمیں، تو فوراً ہمیں مطلب تھوڑی گوگل سے بھی ہیلپ کر لینی چاہیے۔ اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے مطلب اگر ضدی بچہ ہے تو کیسے ہم ڈیل کریں، اور شرارتی اور سب سے معصوم بچے کو تو ویسے ڈیل کرنا آسان۔ لیکن ہمارے پاکستان میں تو ایک ہی طریقہ ہے بچہ نہیں ہونا چھترول چھترو چھتری کیے ہوئے ہوتے ہیں بچے، اور بچے بھی اچھا، اور بچے بھی بچوں آگے کو سے بھی عادت ماشاء ہوگی ہے اللہ ایک تھپڑ لگے گا نا بچے سیدھے۔ بچے بھی ماشاء اللہ آگے سے اتنے استاد ہیں، وہ بھی دو پہیے کتنے گئیاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر بچے کو الگ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ بالکل جیسے ایک ڈاکٹر کا مطلب اسے اپنی فیلڈ کی ہوتی ہے، اسی طرح ماں کو بھی ایک اپنی، جی ماں کی ایک فیلڈ ہے، تو ماں کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے 3 بچے ہیں تو 4 بچے ہیں تو انہیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں مطلب ہر ایک ہی طریقہ سب پہ ایک ہاں لگائیے۔ یہ سرکاری دفتر تھوڑی ہے ہر ایک کو ایک اس سے دیے جائے، نہیں بالکل بھی نہیں، بچوں کو اتنی کچھ تو کہتے ہیں ہمیں پیار، کسی بچے کو پیار کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کسی کو مار کی، تو میں کہتے ہیں کسی کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بچے معصوم ہوتے ہیں، بالکل بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، مطلب ان سے پیار سے ہی بات کرنی چاہیے تاکہ وہ ہماری جو جنریشن ہے اگلی بھی پیار سے بات کرے، کیونکہ بچے وہی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے بچپن میں مار کٹ، بہت کم بچے ہوں گے جو کہیں گے ہم نے یہ نہیں کرنا، یا جو دین کی طرف چلے جاتے ہیں، مطلب کچھ اچھا استاد بھی ملنا بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے۔ اچھا استاد مل جائے تو وہ یہ چیز قرآن پڑھ لیتے ہیں، اچھا استاد مل جاتا ہے، ان کی تربیت ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ جو ہوا ہے ہم نے نہیں کرنا، ورنہ موسٹلی یہی ہوتا ہے ہمیں چھتر بڑے ہم نے بھی چھتر ہی لگانے ہیں، مطلب یہ نسل در نسل فارمولہ ہمارے ملک میں تو ہمیں چلتا آ چھتر رہا ہے۔ پڑے تھے، ہم نہیں بگڑے ہاں تو یہ کہ بگڑے کے لگانے تو۔ ہاں ہمارے پاکستان میں تو یہ نا مطلب ہماری نانیوں دادیوں سے لے کر نا ہم تک تو یہ فارمولہ آیا ہے، آگے دیکھو پاکستان میں اگلا فارمولہ کون سا آگے ہوتا بھی چل رہا ہے یہی فارمولہ۔ ہے مائیں کہتی ہیں اچھا مائیں کہتی ہیں دیکھا سیدھا ہو گیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 2 منٹ بعد پھر وہی کچھ ہوتا ہے۔ ہاں یا بچہ وہ مطلب اگر سینسٹیو بچہ ہے وہ مار کھا کے شوق میں چلا جاتا ہے، اس پہ وہ نیگیٹو اثر لے رہا ہوتا ہے، اگر مطلب ہر بچے پہ وہ تھپڑ بھی الگ الگ اثر لے رہا ہوتا ہے، اگر سینسٹیو ہے وہ تو شوق میں ہی آ جاتا ہے یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، کیوں ہو گیا، اور جو لاپرواہ وہ تو کہتا ہے 2 پہیاں وہ ذرا کتنے ڈھیٹ گئی ہو ہیں۔ جاتا ہے۔ ہاں جو پھر مطلب ہر ایک بچے پہ تھپڑ کا بھی اثر لگ جاتا ہے، یہ چیز ایسے ایسے سمجھنے کی اور پڑھنے کی ہے۔ وہی کہہ رہی ہوں ہمارے پاکستان میں ہر چیز پر خرچہ کر دیا جاتا ہے، جو سب سے اہم چیز ہے بچوں کی تربیت پہ خرچہ نہیں ہو رہا، اس پہ کرنا چاہیے۔ بالکل جی بالکل، آپ نے ہر بات کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا، آپ کی بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔